اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی گفتگو آگے جاری رہے گی جس عنوان پر مجھے مناسب لگا. باغ فتق کے اوپر آج کل ایک مشن چلا ہوا ہے. میری ایک طویل گفتگو باغ فتق پر تھی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باغ فتق پر میرے کچھ کلپ اپلوڈ ہیں. تو جو ڈاکٹر آصف جلالی صاحب اور التشیع کے مابین یہ معاملات چل رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی میں ایک طویل کام انشاءاللہ کلپ اپلوڈ کروں گا. اور آلریڈی بھی بہت سارے کلپ اپلوڈ ہیں، لیکن پھر بھی میں باغ فتق کے اوپر ایک کلپ بناؤں گا ضرور. تو یہ چیز بھی جو ہے واضح ہے. دو سوال کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں، تو میں دو ٹوک کہوں گا. اس دور کے اندر ہمیں ایسے علمی شخص کی ضرورت ہے اہل سنت کو. ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن ان سے سبقت لسانی جو ہوئی، خطا کے لفظ انہوں نے استعمال کیے اما فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف، تو ان سے رجوع کرنا بہتر تھا. میرا تو یہی میں سمجھتا ہوں. باقی وہ بڑے علماء ہیں، ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہی میں کہوں گا کہ لفظ خطا کا چاہے وہ اجتہادی خطا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ جو ہے اما فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنا ذرا مناسب نہیں سمجھا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں انشاءاللہ اس پر میں گفتگو کروں گا کہ خطائے اجتہادی بھی ہو تو اس کے اوپر کیا موقف ہے اہل سنت کا، اور اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ ایک طویل گفتگو ہماری ہوگی. اما فاطمہ سلام اللہ علیہ سے پہلے اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ حضرت عثمان کو بھیجا تھا باغ فدا کے متعلق. بخاری کی روایت ہے، میرا آلریڈی موجود ہے. تو حضرت عثمان نے جب جا کر کے ابو بکر صدیق سے یہ بات کہی، تو انہوں نے آگے سے عذر پیش کیا کہ میرے پاس تو یہ حدیث موجود ہے اور میں اس حدیث کے برعکس نہیں جا سکتا. تو اما عائشہ خاموش ہو گئیں. اسی طرح اما فاطمہ سلام اللہ علیہ خود نہیں گئیں میرے نزدیک، تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ خود گئی ہوں گی. جو روایتیں ہیں خود جانے کی وہ بھی برحق ہیں، لیکن ان سے اوپر ایک روایت ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر شروع کی روایتوں میں حضرت طفیل سے صحابی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فارسلت فاطمہ علی ابو بکر، کہ کسی نے کسی کو بھیجا ابو بکر کی طرف اما فاطمہ سلام اللہ علیہ نے. تو کوئی نہ کوئی شخصیت گئی ہے اما فاطمہ کی طرف سے، تو انہوں نے آگے سے ادھر بتایا. تو اما فاطمہ نے کہا کہ میں آج کے بعد اس وراثت کے مسئلے میں کلام نہیں کروں گی. مجھے اس کا علم نہیں تھا پہلے کہ یہ حدیث موجود ہے، اور میں نے یہ فنون کے اعتبار سے بتایا تھا کہ بعض روایتیں ہیں جو صحابہ کو نہیں پتہ، اہل بیت کو پتہ ہیں، اس کے راوی صرف اہل بیت ہی ہیں. اور بعض روایتیں ہیں جو کہ صحابہ کرام کو کے علم میں تھیں، اہل بیت کی نظر میں وہ نہیں تھیں، تو اہل بیت تک وہ صحابہ کرام کے توسل سے پہنچی ہیں. تو یہ روایت شاید اما فاطمہ سلام علیہ کی توجہ اس روایت کے اوپر نہیں تھی. تو جب ابو بکر صدیق نے توجہ دلائی تو شاید آپ کے علم میں پہلے ہو لیکن توجہ نہ ہو. تو جب توجہ آئی تو پھر آپ نے جو ہے اس روایت کے اوپر استدلال جو ہے ابو بکر صدیق کا قبول کیا. اور لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ اما فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کلام ہی نہیں کیا مرتے دم تک. میں قسم خدا کی جب اس معاملے کو پڑھا اور بخاری کی روایتیں پڑھی کہ ناراض ہوئیں، تو ناراضگی کی جو وجوہات تھیں، جو معاملات تھے، اس کے اوپر میرا کلپ ہے الحمدللہ. جی تو وہ کلپ میرا اپلوڈ ہے کہ کیا اما فاطمہ سلام اللہ علیہ یا ابو بکر صدیق سے ناراض تھیں. جی میرے یعنی مولویوں کا اتنا برا ویژن پیش کیا گیا ہے، مولویوں کا اتنا بڑا العلماء وراثت الانبیاء. لیکن میں حیران ہوتا ہوں، میں پریشان ہوتا ہوں، کیا ہے یہ سب کچھ، کدھر جائیں ہم. بہرحال بہت شکریہ. آج میں لائیو تھوڑا دل چاہا تو میں نے کہا چلیں آتے ہیں. تو میں انشاءاللہ بس میرا ایک شوق ہے، میں ایک احسان بھائی آپ حیران ہوں گے، آپ نے میری فیس بک پڑھا ہوگا، مجھے لوگ کہتے ہیں ماڈرن مولوی. سر میں بالکل ماڈرن مولوی ہوں. جی تو باقی جو ہے ہم جو ہے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. سارے علماء کو میں یہ کہوں گا کہ اب وقت ہے، آج ہمارے علماء بھی تعصب کی حنک اتار لیں. ہر کوئی اپنے علم کے غرور اور گھمنڈ میں ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتا دوسرا. اہل سنت کے اندر ہر عالم نا جس کو تھوڑی سی فیمس مل جائے، 10 لوگ سننے لگ جائیں، وہ کہتا ہے جی او میں ہی ہوں، میرے سے علاوہ کوئی عالم یہاں پر پیدا نہیں ہوا. آپ خود دیکھ لیں، ہر مولوی اپنے الگ جبہ دستار اور مدرسہ بنا کر کے وہ الگ جماعتیں بنا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں اس وقت ڈاکٹر آصف کھڑے ہوں سب لوگ، ڈاکٹر آصف جلالی صاحب جیسے محقق شخص روز نہیں پیدا کرنا. باقی غلطیاں خطائیں میں خود کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی یہ خطا ان سے زد ہوئی، اس سے رجوع کرنا چاہیے. میں اس لیے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سب سے بڑے مخالف ہیں کن کے
خاتم سرری صاحب کے، لیکن میں کہتا ہوں خاتم سرری صاحب ان کے اپنے اختلاف اپنی جگہ پر، ان جیسا شخص بھی ہمیں ہر روز نہیں ملنا۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر تیروکاری صاحب پر کتنے اختلافات، میری کتنے کلپ اپلوڈ ہیں ان کے اختلافات پر، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں جس طرح بھی ہیں وہ ہمارے لیے سرمایہ ہیں، انہوں نے سنت کا کام کیا ہے۔ تو علماء جب مقابلے میں آئیں گے تو پھر وہ اپنی تفسیر یا تذلیل کے فتوے دیتے ہیں۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اٹھ کر کے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کا ساتھ دیں اور باقی علماء پہ تنقید کریں، ہم اٹھ کر کے تیروکاری صاحب کا ساتھ دیں اور آصف جلالی صاحب پہ تنقید کریں، ہم اٹھ کر کے جناب خاتم سرری صاحب کا ساتھ دیں اور باقی علماء پہ تنقید کریں، تو یہ منہج اہل سنت کا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، میرا کلپ اپلوڈ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف کتنے لوگ تھے، علماء تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی طریق سے کوئی حدیث نہیں لی۔ پھر امام بخاری کتنے خلاف لوگ تھے، امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں، نہیں حدیث لی۔ امام ترمذی امام مسلم کے شاگرد ہیں، امام مسلم سے ایک حدیث نہیں لی۔ تو ان علماء کے آپس میں اختلاف ہیں۔ آج کوئی سر پھرا کھڑا ہو جائے اور کہے جی امام اعظم حنیفہ کو لوگ جہمیہ کہتے تھے، ہم امام حنیفہ کو بھی جہمیہ کہیں گے۔ کوئی کہے جی بخاری کو لوگ کہیں گے کہ بخاری کو امام بخاری کے استاد امام زولی نے اپنے علاقے سے نکال کے کہا کہ خبردار اس شہر میں یا زولی رہے گا یا بخاری رہے گا۔ تو بخاری کو ان کے اپنے استاذ اکرام نے، وہ امام زولی جن سے 30 روایتیں صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے روایت کی ہیں، لیکن امام بخاری کے استاد زولی نے جن سے روایتیں بخاری کے اندر درج کی، امام زولی نے نکال دیا تھا علاقے سے ہی۔ پھر امام بخاری کو جب نکالا گیا تو آپ حیران ہوں گے کہ امام بخاری جب بخارا میں آئے تو وہی مسئلہ جو بخاری کے خلاف کھڑا ہوا تھا، ایک اختلاف تھا، تو اس اختلاف کے اوپر لوگوں نے امام بخاری کو بخارا سے نکال دیا تھا۔ پھر امام بخاری بخارا سے دور ایک قصبے میں جا کے رہائش پذیر ہوئے، بخاری بھی وہیں پر کمپلیٹ کی اور پھر وہیں پر وفات پائی۔ آج بھی آپ کا مزار بخارا سے 8 کلومیٹر دور ایک جنگل کے اندر ہے۔ اور آج کوئی سرپڑا کھڑا ہو جائے گئے بخاری کو تو زولی نے انکار کر دیا تھا بخاری کا، امام مسلم نے بخاری سے حدیث نہیں لی، تو آج ہم بخاری کو نہیں مانتے۔ یار اختلاف کی روحانیت کو سمجھیں۔ عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اختلاف تھا اتنا شدید کہ مناظرے کیے امام اپنے استاد ابو حنیفہ سے۔ اب کیا ہم کھڑے ہو کے گئے عبداللہ بن مبارک کو مانیں گے جی، ابو حنیفہ کو نہیں مانیں گے، یا ابو حنیفہ کو مانیں گے تو امام مالک کو نہیں مانیں گے، امام عبداللہ بن مبارک کو نہیں مانیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اختلاف کے اصول اگر کچھ لوگ سمجھ جائیں تو آج یہ میں کہتا ہوں ہم سب لوگ بھائی بھی بن سکتے ہیں، ہم بیٹھ سکتے ہیں ایک سٹیج پر، ہم لوگ بہت سارے معاملات میں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج جب سنت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، اس کا ذمہ دار سب سے زیادہ میں ہوں۔ ہم جیسے لوگ ہیں، میرے جیسے لوگ ہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں، فیس بک پر پوسٹ ٹھوک دیتے ہیں جناب جلالی پر لعنت جی، ہم تو امیر المجاہدین کے ساتھ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ نکارا بندہ ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے لیے تو تاج ہے سروں کے، بابا جی بھی، بابا جی میرے علاقے کے ہیں، یہ بھی بات بتاؤں، بابا جی 30 منٹ کا راستہ نہیں ہے، اس سے بھی کم کا ہے۔ بابا جی میرے اپنے علاقے کے لوگ ہیں اور بہت میں شروع سے جانتا ہوں، یہ تو ابھی فیمس ان کو جو مقام ملا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی ملا ہے، پہلے سے بھی وہ شیخ الحدیث تھے اور ان کے قرآن لوگ سننے کے دور دور سے ان کی مسجد میں آیا کرتے تھے۔ پھر وہ کافی عرصے سے تو لاہور کی طرف ادھر ہی ان کی رہائشیں ہیں، لیکن میں بابا جی کو پرسنلی جانتا ہوں۔ ایسے لوگ جو ابھی سنت کے پاس ہیں یہ روز روز مائیں پیدا نہیں کرتی۔ میں تو یہ کہوں گا ڈاکٹر تیروکاری صاحب سے علماء کے اختلاف اپنی جگہ پر، آپ ڈاکٹر تیروکاری صاحب کو بھی سنیں، جن کے ساتھ سنت کا کتنا بڑا اختلاف ہے، میں بھی ان کو بھی کہتا ہوں سنیں، ان کو ان کی کتابیں پڑھیں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے بھی لوگ بار بار پیدا نہیں ہوں گے، ڈاکٹر آصف جلالی صاحب علم کا سمندر ہے، تو وہ ہمارے لیے شان ہے ہماری، تو بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں جناب۔ پھر بات آتی ہے امیر المجاہدین کی، تو اس دور میں بڑے بڑے علماء اور پیر بھی جہاں سر جھکا گئے نا، وہاں امیر المجاہدین نے کھڑے ہو کر ختم نبوت کا پیرا دیا ہے۔ میں جو ہے اپنی بات بتاؤں یا نہ بتاؤں کہ میں امیر المجاہدین کے کافی حد تک خلاف تھا، بابا جی خلاف تھا میں، لیکن مجھے بعد میں خواب کے اندر کسی طریقے سے کسی کی زیارت ہوئی تو مجھے یعنی
تاکید کی گئی اپنے اساتذہ کرام کی طرف سے کہ آپ جو ہے بابا جی خلاف زبان درازی مت کرو. تو اس کے بعد میں بابا جی کا بہت بڑا فین ہوں، اور بابا جی کے ساتھ میں ہمیشہ ان کے ساتھ میری تحفظات انہیں کے ساتھ ہے. دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق جانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.